السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہے یہ؟ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اسمہ خالد سیذهب الی الہند قریبا. جی اس کے آگے ایوب، یہاں سے پڑھنا ہے. کون پڑھے گا؟ جی پڑھیں. أيوب نعم أنا أعرفه هو سيذهب في الأسبوع المقبل ولكنه لن يرجع. سر ترجمہ بھی کروں؟ جی ترجمہ بھی کریں. ہاں میں جانتا ہوں اسے، وہ ان قریب جائے گا اگلے ہفتے، آنے والے ہفتے، لیکن نہیں وہ لوٹے گا. لمہ کس لیے نا ایوب لأنه مریض وسيبقى في الهند للعلاج. اتعرف جعفرا کیونکہ بے شک وہ مریض ہے اور وہ ٹھہرے گا ہند میں علاج کے لیے. کیا تعرف تم جانتے ہو جعفر کو؟ عمر
نعم أعرفه لكنه من پاکستان. ہاں میں جانتا ہوں اسے لیکن وہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے ہے. أيوب يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباکستان. ممکن ہے کہ وہ خریدے یہ کتاب پاکستان سے، فإن تو بے شک کتاب اردو میں ہے، موجودہ فی الہندی ہند میں اور پاکستان میں. کیونکہ اردو کتابیں موجود ہوتی ہیں ہند اور پاکستان میں. موجود ہوتی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں. عمر اشکرکا یا ایوب، اشکرکا یا ایوب جزاک اللہ خیرا، سأذهب الیہ الآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ تمہارا اے ایوب، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں جزا دے بہتر. ان قریب میں جاؤں گا، الیہ طرف اس کے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور رحمت اللہ کی اور برکات. وعلیکم السلام فی امان اللہ. وعلیکم السلام، اللہ کے امان میں. سلام کرنی ہے، جو دادی کو سلام کر. ایوب نعم انا اعرفه، جی ہاں میں اسے جانتا ہوں. ہوا سيذهب في الاسبوع المقبل، وہ ان قریب جائے گا. فی الاسبوع المقبل آئندہ ہفتے میں، الاسبوع ہفتہ، المقبل آنے والا. ولکنہ لن یرجع، اور لیکن وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، اور لیکن وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، کیونکہ حرف لن نفی اور تاکید دونوں کے لیے آتا ہے، نفی تاکید. عمر لما، لما کا مطلب ہے کیوں. لما کا مطلب ہے کیوں، جیسے ہم عربی میں اور بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں کیوں کے لیے، جیسے لماذا، صحیح ہے، لماذا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لما یعنی بغیر ہا کے بھی لما اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہا کے ساتھ ضمیر کے ساتھ لما بھی استعمال ہوتا ہے. جی نہیں، اس پہ وقف کر کے ہی پڑھتے ہیں، یعنی اس کو استعمال ہی اس طرح کیا ہے کہ تخفیفاً وہاں پہ وقف کر کے اور جزم دے کر پڑھتے ہیں لما. لیش بھی یوز ہوتا ہے، لیش، جی یہ لیش آج کل تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل یہ عربی میں ہے. ویسے یہ لفظ بھی فصیح ہے، مطلب ایسا نہیں کہ یہ کوئی بازاری لفظ ہے لما، یہ لیش. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کسی حدیث میں بھی پڑھا ہے اس طرح. ہاں لیش، لام الف یا شین، اور یہ مخفف ہے لأی شیء، اس کا لیش. بلکہ لکھتے ہوئے اس کو یعنی مخفف اس طرح بھی لکھتے ہیں لام یا شین، لیش. لیہ بھی استعمال ہوتا ہے، جی ہاں یہ بھی آج کل کی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ فصیح ہیں زیادہ. لما، لماذا، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں.
کبھی کبھار ہا کے حذف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے لما، اس کو بسا اوقات یعنی پڑھنے والا جو ہے نا وہ لم پڑھ لیتا ہے، لم، جیسے لم لکھا ہوتا ہے اسی طرح لکھا ہوتا ہے. جیسے آپ کی دروس اللغہ میں ایک عبارت شاید آگے آئے گی، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارا ایک ہمارا کلاس فیل ہوتا، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ لکھا ہوا تھا لیما لم تنم، کہ تم رات سوئے، یعنی پہلا لیما تھا اور دوسرا لم تھا، تو اس نے اس کو پڑھا تھا لم لم تنم، لم لم تنم. تو عامر نے شیخ یہاں پوچھا پہ شیخ مائک میوٹ کرتے ہیں، ڈسٹربنس. جی عامر نے پوچھا لیما یعنی وہ کیوں نہیں لوٹے گا؟ ایوب لأنه مریض وسيبقى في الهند للعلاج، کیونکہ وہ مریض ہے، وسيبقى في الهند للعلاج، اور وہ رہے گا ٹھہرے گا ہند میں علاج کے لیے. اتعرف جعفرا، جعفر کو جانتے ہو؟ تو عمر کہنے لگا نعم جی ہاں، اعرفه میں اسے جانتا ہوں، لیکنه من پاکستان، لیکن وہ پاکستان سے ہے. من آ رہا ہے لیکن پاکستانہ پر جر کیوں نہیں آ رہی؟ جی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، غیر منصرف ہے. اور اگر دو اسباب ہم دیکھیں غیر منصرف کے تو کون کون سے بنیں گے؟ ایک تو علمیت کیونکہ نام ہے، اور دوسرا الف نون. ایوب يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباکستان. اس کے لیے ممکن ہے، یعنی یہ ایوب جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے، جعفر کے بارے میں، اس کے لیے یہ ممکن ہے ان یشتری هذا الکتاب، یہ کہ وہ خریدے یہ کتاب، من پاکستان، پاکستان سے. فإن الكتب الأردية، کیونکہ جو اردو کتابیں ہیں، موجودۃ فی الہند و پاکستان، وہ موجود ہوتی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں. الکتب موصوف ہے اور الاردیۃ اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف دونوں موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ مفعول کس کا؟ پیچھے کیا ہے الکتب الاردیہ سے؟ الکتب الاردیہ سے پہلے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ فإنا، تو فإنا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں انا کو؟ حرف مشبہ بالفعل، اور حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. موجودتن، یہ اس کی خبر ہے انا کی. ان الکتب الاردیۃ موجودتن، اور یہ خبر ایسے بنے گی کہ موجودتن کو ہم بنائیں گے متعلق. متعلق اس لیے بنائیں گے کیونکہ آگے اس کا جار مجرور یہ دونوں مل کر متعلق ہوں گے موجودتن کے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں فعل کے یا پھر صیغہ صفت کے، جسے ہم شبہ فعل بھی کہتے ہیں، اور صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ. اب موجودتن کون سا صیغہ ہے؟ نہیں فعل تو نہیں ہے. واحد کس کا، یعنی کیا بنے گا؟ یہ صیغہ تو واحد کا ہے، واحد مؤنث، ٹھیک ہے، مطلب
اسم مفعول موجود اسم مفعول کا صیغہ ہے منصور کے وزن پر تو فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباکستان. یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الکتب الاردیہ موصوف صفت مل کر یہ انا کا اسم ہے. موجودۃ متعلق اور فی الہندی یہ جار الہندی جو ہے وہ کیا بنے گا؟ جی کون بتائے گا؟ الہندی کیا بنے گا؟ پہلے ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ کیونکہ آگے واو آ رہا ہے عاطفہ، تو الہندی معطوف علیہ ہوگا، واو عاطفہ ہوگا، پاکستانہ معطوف، پھر الہندی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے موجودتن کے، اور پھر موجودتن صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گا انا کی. میرے خیال اوپر سے گئی ہے سب کے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو بس یعنی ترکیب مکمل نہ بھی آئے، ترکیب تو ہم کراتے بھی نہیں ہے آج، تو ویسے ہی وہ ایک ایک لفظ آ گیا اس کا. یعنی مہم بات یہ ہے کہ آپ کو اعراب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ اعراب کیوں ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ ترکیب نہ بھی کریں اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اعراب کا پتہ ہو کہ یہاں پر یہ رفع یا نصب یا جر یہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایوب نے یہ کہا تو عمر نے آگے جواب دیا اشکرو کا یا ایوبو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے ایوب، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سأذهب الیہ الآن، میں اب جاتا ہوں اس کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب میں ایوب نے کہا وعلیکم السلام. فی امان اللہ، اللہ کی امان. اچھا اس جواب میں تھوڑا سا آپ کو کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے شرعی اعتبار سے؟ جی جاتے وقت بھی سلام، اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو انہوں نے جواب دیا ایوب نے وہ جواب صحیح تھا؟ پورا جواب دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پورا جواب. اگر سامنے والے نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے صرف، تب آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تب کم سے کم آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہوگا، اور اگر اس نے پورا سلام دیا تب آپ پر واجب ہے پورا جواب دینا. صحیح ہے، کیونکہ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب سلام کیا جائے تو جواب کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس سے بہتر ہو. اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. اگر اس نے ورحمۃ اللہ تک کہا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. یہ ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دینا. او ردوہا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی کو لٹا دیں، یعنی جتنا سلام اس نے کیا ہے اسی کو لٹا دیں. اب جیسے یہاں پہ انہوں نے سلام پورا کیا ہے تو اس کو واپس لوٹانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ پورا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اچھا اگر سامنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل کہے تو آپ نے جواب دینا پورا، تو ایک طور پہ تو عمل ہو جائے گا ردوہا پر کہ واپس آپ نے لوٹا دیا مکمل. احسن
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. آج کل ویسے سلام میں جو ہے وہ جب ہم ٹائپ کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی سارے شارٹ کٹس آ چکے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ AOA چل چکا ہے. جیسے درود شریف کے شارٹ کٹ آ چکے ہیں. صاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھتے ہیں اور آگے صاد لکھ دیتے ہیں، مطلب پورا درود آپ خود ہی آپ دل میں پڑھ لیں. یہ غلط طریقہ ہے بہت. احسان کیا ہوگا اگر پورا سلام کیا ہوگا، اس پہ بات ہوئی ہے ابھی کہ یا تو آپ زیادہ مسکرا کر جواب دے دیں یا جیسے کچھ الفاظ روایات میں ملتے ہیں تو ان کو آپ جو ہے دہرا دیں. مغفرتہ ورضوانہ، اس طرح کے. ایسے سلام دینے سے اجر ملتا ہے یا نہیں؟ بالکل اجر ملتا ہے، بالکل اجر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 شخص آئے تھے نا بار بار. پہلا آیا اس نے السلام علیکم کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 10 نیکیاں. پھر آیا اس نے ورحمۃ اللہ تک کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20 نیکیاں. اور پھر وہ آیا اس نے مکمل سلام کیا وبرکاتہ تک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. اسم مفعول کو اس لیے اسم مفعول کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم پر آتا ہے. اسم مفعول 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے اسم ہونا، وہ تو اسی لیے کیونکہ وہ اسم ہوتا ہے، فعل حرف نہیں ہوتا. باقی رہا مفعول، تو مفعول اس لیے کیونکہ یہ ایسا مفعول ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ کام کیا گیا ہوتا ہے. باقی اصطلاح میں پھر اسم مفعول اور مفعول ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے. وہ فرق آپ لوگوں کو انشاءاللہ یعنی پتہ چل جائے گا. یعنی آسان بات یہ ہے کہ اسم مفعول جو ہے نا وہ صرف کی بحث ہے. صحیح ہے، اسم فاعل اسم مفعول. اور جو مفعول ہوتا ہے جیسے منصور ثلاثی مجرد سے، اس طرح کر کے. جبکہ جو مفعول ہے وہ یعنی اس کا وزن مقرر نہیں ہے، وہ کوئی بھی نام مفعول بن سکتا ہے. ایک بار بتایا تھا کہ رضوانو والا ضعیف ہے صحت کے اعتبار سے. جی ہاں، یعنی بعض علماء نے ضعیف کہا ہے اس کو، لیکن کچھ ایسے بھی محققین ہیں جنہوں نے تمام روایات کو ملا کر اس کو کم سے کم حسن قرار دیا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم تو اس کے یعنی اس کے قائل نہیں ہے کہ اس طرح شارٹ کٹ میں آپ جواب دیں. جیسے انشاءاللہ کا بھی ہم کرتے ہیں IA لگا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پورا کرنا چاہیے. مطلب کم سے کم اللہ تعالیٰ کا نام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور آپ پر درود لکھتے ہوئے کوئی اس طرح کی کیفیت ہمارے اندر نہ ہو کہ ہم کوئی اس سے کوئی یعنی بوریت محسوس کر رہے ہیں لکھتے ہوئے. اس طرح کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس کو پورا لکھیں بڑی محبت سے کہ ہمارے خالق کا نام ہے یا ہم اللہ کے اپنے رسول پر ہم درود بھیج رہے ہیں، تو یہ سوچتے ہوئے مکمل لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک آپ کا درس مکمل ہوتا ہے. اب آگے ہیں تمارین. پہلی تمرین ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. درج ذیل سوالوں کا جواب دیجیے اور یہ سبق کے ہی متعلق ہے. این یرید، ہاں اب ایک ایک کر کے جواب دیں گے جس کو میں کہوں گا. یہ تو تھوڑا ریڈی ہو جائیں سب. جی آپ بتائیے سعید صاحب. این یرید ایوب ان یذهب فی عطلة الصیف.
يريد أن يذهب في عطلة الصيف إلى الهند. نہیں ہند تو نہیں جا رہا تھا، ہاں ہند تو نہیں جا رہا تھا، وہ بغداد جا رہا تھا. يريد أيوب أن يذهب في عطلة الصيف إلى بغداد. ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے، آپ کا کیا نام ہے؟ عتیق الرحمان. أين يعمل خاله؟ جی في أحد المصارف. لا هذا خطأ. الذي يعمل في أحد المصارف هو عمه لا خاله. تھوڑا سا اس سے اوپر چلے جائیں جو آپ نے پڑھا ہے. جی کون جواب دے گا؟ آن لائن سے جواب آ رہے ہیں بہت سارے. يعمل خاله في سفارة الهند. اس نے کہا تھا نا جی نہیں، يعمله تو ہو ہے ضمیر ہی اس کی منصوب کی، اور منصوب کی ضمیر یہاں نہیں آئے گی، تو فاعل کی ضمیر ہے نا، وہ عمل کرنے والا ہے، تو اس میں آپ خالی یعملو کہہ دیں گے، اس کے اندر ضمیر آ جائے گی. یہ کہہ سکتے ہیں ہوا یعملو، ہوا یعملو فی سفارت الہند. اور مزید اگر وضاحت سے بتانا ہے تو ہوا یعملو فی سفارت الہند ببغداد. سفارت الہند میں وہ کام کرتا ہے جو سفارت الہند کہاں پہ ہے؟ بغداد میں. جی آپ بتائیں، لماذا يريد اخوته ان يبقوا بالمدينة المنورة؟ ليحفظوا القرآن الكريم. ٹھیک ہے. يريد اخوته ان يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم. القرآن الكريم. اب آن لائن سے سوال کرتے ہیں، آپ بتائیں ام مزمل، لماذا تريد اخواته ان يذهبن الى مكة؟ تريد أخواته أن يذهبن إلى مكة ليعتمرن ويبقين عند خالتكن. احسنت، بارك الله فيك. تريد اخواته ان يذهبن الى مكة ليعتمرن، ٹھیک ہے، ليعتمرن اولا ويبقين شهرا عند خالتهن. ٹھیک ہے، عند خالتكن جو ہے آپ نے شاید کہا ہے وہ مخاطب کی ضمیر ہے، عند خالتهن. جی جزاک اللہ. لماذا تريد، یہ ہو گیا. ایک مرتبہ جواب اس کا پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، لماذا تريد اخواته ان يذهبن الى مكة. اچھا ترجمہ تو سمجھ آ رہا ہے نا آپ سب کو؟ پتہ چلے ہم جواب پڑھی جا رہے ہیں اور ترجمہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. لزیارت من يذهبن الى الریاض. حسن مطہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. يذهبن إلى الرياض لزيارة عمهم الذي
يعمل في أحد المصارف هناك. آپ کی تھوڑی سی آواز نا سمجھ نہیں آئی, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. لزيارة يذهبن إلى الرياض يذهبن إلى الرياض لزيارة عمهم الذي يعمل في أحد المصارف هناك. بارک اللہ فیک. جی سوال کیا گیا لزیارتی من یذهبن الی الریاض, کہ کس کی زیارت کے لیے وہ ریاض کی طرف گئیں وہ خواتین. ٹھیک ہے, تو جواب ہوگا یذهبن الی الریاض لزیارت عمہن الذی یعمل فی احد المصارف ہناک. ٹھیک ہے, یہ ضمائر کا جو ہے وہ استعمال درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یعنی جی یذهبن الی الریاض لزیارت عمہن, اب سبق میں جیسے عمنا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ مکمل ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ضمیر کا لحاظ رکھنا ہے. اب عمنا نہیں ہوگا بلکہ چونکہ وہ آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سبق میں تو یہ تھا نا کہ وہ خود بتا رہی تھی تو جمع متکلم تھا, اب آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں یعنی غائب ہے, تو لزیارت عمہن. صحیح ہے, بارک اللہ فیک. اگلی جو تمرین ابا صحح ما یلی, اور اس کو بھی آپ نے اس کا درست جواب دینا ہے عربی میں ہی. ٹھیک ہے, سبق کے ہی اعتبار سے یہ بھی. یرید عمر ان یشتری کتابا فرنسیا من الہندی, پورا جملہ بنائیں. اردیتا, اردیتا کیوں؟ کتابا اردیتن, جملہ صحیح ہے, کتابا اردیتن. دیکھیں یہ مثال دیکھیں نا, کتابا فرنسین, ٹھیک ہے, تو کتابا اردین. وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا الکتب الاردیتا, وہاں پہ تا اس لیے آ رہی تھی کیونکہ الکتب جمع تھی, جمع مکسر, اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو الکتب الاردیتا, الکتب الفرنسیتا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب واحد ہوگی کتاب تو اس کے لیے اس کی صفت بھی واحد ہوگی, کتابا اردین. آپ بتائیے شفق حسن. جعفر فی الہندی, جعفر من پاکستان جعفر من پاکستان. ٹھیک ہے, کہاں پہ؟ تو اچھا ہاں, یہاں پہ جو اسکرین شیئر میں آ رہی ہے کتاب اس میں جعفر من الہندی, اور یہاں پہ جعفر فی الہندی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ایک ہی بات ہے. ویسے جی ویسے ہونا چاہیے نا ٹیکنیکلی, وہ ہونا چاہیے جعفر من الہندی, کیونکہ جعفر فی الہندی کا مطلب ہے وہ ابھی ہندوستان میں, حالانکہ وہ ہندوستان میں نہیں تھا اس وقت, کیونکہ اس نے کہا تھا نا عمر نے سأذهب الیہ الآن, اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت وہیں تھا مدینہ میں. تو جعفر من الہندی زیادہ بہتر ہے. آپ بتائیے وجیحہ. لن يرجع خالد لأنه يريد أن يدرس الطب. لن يرجع خالد لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. جی ہاں, بارک اللہ. لن يرجع خالد لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج.
اگلا جی جعفر جو ہے وہ تو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جی مدینہ منورہ میں وہ پڑھ رہا تھا جب کچھ بھی کر رہا تھا، ان سے تو تعلق تھا ہی نہیں اس کا۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس صورت میں بھی منل ہندی ہی زیادہ بہتر ہوگا، اور پھر آپ اس کے جواب میں کہیں گے جعفر من پاکستان، یہ جعفر من پاکستان ہوگا کیونکہ جعفر صحا کہہ رہا ہے تو اس کو بھی روک کرنا پڑے گا، کروس کرنا پڑے گا۔ جی جی صحا ما یہ جو صحیح ہے وہ جو صحیح ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے آگے۔ کتابن اردیتن ہوگا یا کتابن اردیہ ہوگا، دونوں غلط ہیں۔ کتابن اردین یا کے بعد الف، تا تو آئے گا ہی نہیں نا، تا نہیں آئے گا کیونکہ کتابن واحد ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی واحد ہوگی، اور تا اس وقت آئے گی جب کتب ہوگا، کتبن اردیتن۔ اگلی تمرین ہے اس پہ آ جائیے۔ اجب عن الاسئلة الآتية بالنفی مستعملا لن۔ یہ جو آپ نے ان سے سوال دیکھے نا، اس میں آپ نے سوالوں کے جواب دینا کس طرح؟ حرف لن کے ذریعے۔ تیسرا ہو گیا جی صحا ما جی ہو گیا، لن یرجع خالدا، اس کا ہو گیا تھا نا لأنه مریض وسيبقى في الهند للعلاج۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا ہے اتذهب الى بلدك في عطلة الصيف، اس کا کیا جواب بنے گا؟ لن تذهب، جواب تو آپ نے دینا نا۔ لن اذهب واحد متکلم کا صیغہ، لن اذهب الى، جی آگے بلدی، صحیح ہے جی ہاں، لن اذهب الى بلدی فی عطلة الصیف، ٹھیک ہے، ضمیر کا استعمال صحیح۔ تھوڑا محادثہ ہوتا ہے عربی میں، کون تیار ہے محادثے کے لیے؟ آن کیمپس والوں کا حق پہلے ہے۔ اذهب پر ضمہ کیونکہ شروع میں حرف لن آ گیا، اور لن فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لن اذهب ضمہ نہیں، نصب ہے، نصب۔ جی هل انتم مستعدون للمحادثہ؟ گھبرانا نہیں ہے، جیسے آپ نے ٹوٹی پوٹی کرنی ہے، ٹانگیں توڑنی ہے عربی کی، کھل کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم، جی پکڑے مائک، مجھے بھی نہیں آتی، میں بھی کوشش ہی کروں گا، میں کون سا کوئی ابھی اس وقت دروس اللغہ لکھ کر آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا شیخ؟ الحمدللہ انا بخیر، وکیف انت؟ انا طیب فی الوقت الان، الحمد الآن. للہ طیب الان۔ قد ظهر لي انك طيب الآن لكنك مريض من قبل، لماذا قيدت جوابك بالآن؟ انا مریض قبل شهرين۔ نعم طيب ما شاء الله، كنت مريضا لأنك لأنك انا تتكلم، كنت نعم مریض قبل الشهرين كنت او مريضا شهر 30 شهر، قبل 3 أشهر. طيب لا بأس، طهورا إن شاء الله، شفاك الله وعافاك وأعطاك الله الصحة دائمة مستمرة. آمين.
جزاكم الله خيرا. وماذا تقضي هذه الأيام؟ روتين. اليوم طيب نتكلم في اليوم. مصروفية كثيرة، صلاة الجمعة نعم. أين صليت الجمعة؟ وزيارة أخانا في البلد في قريتي، وذهبوا إلى طيب أين صليت الجمعة؟ في أي مسجد؟ أنا صلى في مسجد مبارك. مسجد مبارك. ومن صلى بالناس؟ هنا عمر. طيب شيخ عمر. شيخ عمر. طيب. ابن حافظ سليم. شيخ ما شاء حافظ سليم. الله. طيب ما شاء الله. نعم يا شيخ. وابو تفضل. हाँ उठाएं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उठाएं वही कर लें कैफ़ हालुकुम तय्यबून माशाल्लाह, यहीं तक ही हो जाए. अभी अगर शर्मा गए तो फिर शर्माते रहेंगे, इसलिए उठाएं. मेरे एक दोस्त है, वो जामे बकर में पहली मर्तबा गए, दाखिला लिया उन्होंने. जामे बकर में पढ़ाई अरबी में सारी पहले दिन से. सही है. तो वो जब वो गया पहले दिन, तो वो आया भी जो है वो पंजाब के इलाके से था, अरबी कुछ भी नहीं आती, सिर्फ हिफ्ज किया उसने. तो वो पहले दिन ही जो है वहाँ क्लास में उस्ताद ने अरबी में शुरू कर दी, तो ज़ाहिर कुछ भी समझ नहीं आई. तो वो उस्ताद ने यानी कहा कि जब उस पर नजर पड़ी तो उसने कहा हाँ तालिबुन जदीद. तो लड़कों ने कहा कि जी हाँ तालिबुन जदीद. तो वो उस्ताद उसके पास चले गए और उससे अरबी में बातें शुरू की. तो अब उसको कुछ भी नहीं आया. तो फिर किसी ने कहा कि शेख चूंकि पहला दिन है तो आप आज उर्दू में कर लें. कहते हैं नहीं, अगर आज उर्दू में कर ली बात तो फिर हमेशा ही उर्दू ही चलती रहेगी. ठीक है. तो इसलिए ये आप लोगों की क्लास है, उसमें वो ऐसी बात नहीं है. आप खुल के अटके, खुल के टांगे तोड़े अरबी की, कोई मसला नहीं है. जी नाम नहीं उठाने लगे थे आप. उठाएं उठाएं उठाएं, टाइम नहीं है. जी हाँ. जी हाँ. कल शेख हसन ने क्लास की थी, बहुत अच्छा है. शेख हसन बहुत अरसा आ रहे हैं मदीना में और उनकी अरबी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अरबी है उनकी. जी जी जी, वो तो बहुत अच्छी अरबी है उनकी. चलें वो कोई तैयार हो ना, चलें. इन्होंने कहा उम्मे मुज़म्मिल ने से बात करते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाम अंती मिन वैन मिन ऐन, थोड़ी सी वो आमी अरबी होगी. अना मिन जिद्दा. मिन जिद्दा माशाल्लाह. दीदी वो तो अंती मिन सऊदिया इदन नस्तफीदु मिनक लिअन्नकी ततकल्लमीना बिल्लुगतिल अरबिया.
وأظن أنك مهارة في التكلم والمحادثة إن شاء الله، أليس كذلك؟ نعم بس لكن ما في مهارة بس كويس. طيب إن شاء الله نصير مهارا إذا يعني نبدأ هذه المحادثة ونتكلم مع الإخوان والزملاء والمشايخ. يعني هذا أصل في أي لغة كانت من ما كانت، هذا أصل. يعني أي لغة تريد أن تكون ماهرا في التكلم والمحادثة في هذه اللغة تحتاج التكلم الكثير والمحادثة الكثيرة. نعم صح. طيب ما شاء الله تجاوز الوقت. طيب إن شاء الله نلتقي يوم الاثنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کی کلاس کب ہے میرے پاس؟ آپ کی پیر کو ہی ہے، پیر کو ہوگی میرے خیال. طيب نلتقي يوم الاثنين وإن شاء الله نحاول أن نحادث يعني أكثر من التي حدثت الآن. طيب أنا أشرب الشاي. لكن الشاي حلو وقد بدأت الحجز عن الحلو. ابھی کس کے پاس ہے کلاس؟ آئے باہر بیٹھے. جلدی سے سوال کر لیں آپ کا جو سوال ہے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. سر یہ جو حرف لن اس میں ہر وقت تاکید اور نفی ہوتی ہے یا بعض اوقات نفی نہیں بھی ہوتی؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے، تو اس میں لن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نا جنت میں. کیا ہے وہ الفاظ کیا ہیں؟ لن ترانی جی ایسے ہی ہے جی ٹھیک ہے. ولن ترانی، لن ترانی کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی دنیا میں آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. قیامت کے دن جنت میں تو دیکھیں گے لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، یہ مطلب دنیا ہے میں ہرگز نہیں دیکھیں گے. تو یہ لن جو ہے اس میں جو ہر وقت یہ مطلب یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اس میں تاکید اور نفی دونوں ہوتے ہیں. جی جی قاعدہ کلیہ ہے، یعنی نفی تاکید اور مستقبل کی ہوتی ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اسی لیے آتا ہے یہ ٹھیک ہے. لیکن لن ترانی کا جو تعلق ہے وہ دنیا کی زندگی تک ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہرگز اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. ہم تو محادثہ نہیں کر سکتے، ہمیں بھی نہیں آتی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، کچھ ٹانگے وانگے توڑتے ہیں انشاءاللہ، پھر کچھ نہ کچھ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.